کتنے مزے کے میرے بال ہو گئے نا، ہے نا. آج کا یہ بہت اہم کام تھا جو شیرل نے بہت اچھا کیا، اور پھر پیڈیکیئر مینیکیئر کرا کے نخرے بھی شروع ہوئے. تو بس آج کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اپنے بالوں کو لفٹ کرانے جا رہی ہوں. اب جا رہی ہوں میں ایک جگہ اور. ہائے ہائے، آج تو دیکھیں ہمارے گھر کا حشر کیا ہوا ہے. یہ ہے میرا لاؤنج جو آپ لوگوں کو بہت پیارا لگتا ہے. اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک حیران کن بات ہے جو کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، پھر کوئی گھبرا نہ جائے. بھائی بات یہ ہے کہ جب میں تھی نا ڈیفینس والے بنگلے میں، تو میرا کا جو کمرہ تھا میرے کمرے کے سامنے تھا، تو ایک دن رات کو گھبرا کے اٹھ کے بھاگی. اس کے کمرے کی ساری ٹائلیں پھڑ 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 کر کے اوپر آ گئیں. اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بھائی ہم بھی سمجھ رہے ہیں، ہم نے بھی کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بندہ بلایا جو بلڈر جنہوں نے بنایا تھا. انہوں نے کہا جی یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے تو دیواروں میں کبھی کبھی ایئر رہ جاتی ہے، اب مجھے تو نہیں پتا. اور وہ جب ایسا کوئی موسم آتا ہے جیسے آج کل ہے ڈرائینس کا، تو وہ ہوا جو ہے وہ دیواروں میں پینیٹریٹ کرتی ہے اور پتہ نہیں چیزیں ہی ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی ہم نے ٹھیک کرا لیا، خیر شکر ہے. سب ہمیں انہوں نے ٹائلیں ڈھونڈ کے دے دی، وہ ٹائلیں نہ میچ ہو. پھر میرے کمرے میں ایسے ہوا وہاں پہ، تو اس کی ٹائلیں کوئی اتنی اچھی میچ نہیں ہوئی، ہم نے بس گزارا کر کے اس پہ قلم ڈال دیا. تو میں یہ اس لیے میں اتنی گھبرائی نہیں، کیونکہ کل نا پٹ 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 یہ روبینہ مسز اینتھنی گھبرا تھی، باجی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، باجی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا میں سمجھ گئی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جناب ہمارا گھر الٹایا ہوا ہے صبح سے مزدوروں نے، اور یہ ہے 3 دن کا کام. تو اللہ خیر کرے، مگر یہ کہ چلو کوئی بات نہیں، اس بات پہ میں اتنی گھبرائی نہیں. اور گھبراتی اگر مجھے اس کا پتہ نہ ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پر اب یہی ہمارے جو مینجمنٹ والے ہیں انہوں نے بندے بھیجے ہیں. اب یہ 3 دن تک میرا گھر جو مٹی کٹا تو مٹی تو یہ دیکھیے اف اللہ، مٹیاں مٹیاں. شکر ہے میں تو کل لاہور جا رہی ہوں. آئے برتنوں والی جگہ پہ بھی مسز اینتھنی یہ تو ہے نا، دھو کے دوبارہ سے اور برتن الماری کے اندر گھساؤ، یہاں چھلنے ولنے بند کرو. اور میری مچھلی صحیح سے اچھی طرح وہ ہونی چاہیے، اندر سے کچی نہ رہے. میں مچھلی کھا رہی ہوں جو کہ میری بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور پاپلیٹ مچھلی کا مجھے بہت شوق ہے. اتنی پسند ہے کہ میں اپنی سگے میاں کو بھی نہیں کھلاتی ہیں، چھپا لیتی ہوں. اپنی سگی بہن سے بھی میں نے چھپا لی. اس کو میں نے کہا مانو کو نہ دکھانا نا، بیچاری وہ تو شوٹنگ پہ چلی گئی ہے. تو میں ابھی ایک آدھ کام سے جا رہی ہوں، اور ابھی میں بال بنا کے آئی ہوں. تو آج کا تصویری خبر نامہ ابھی تک تو یہ ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میرا کیمرہ مین نہیں ہے بشیر، تو میں خود ہی کر رہی ہوں. وہ آئے گا تو پھر اس کے ساتھ کہیں نکلوں گی. ایک مجھے دوائیوں کا بھی کچھ لینا ہے، نریمان کو کچھ وہاں چاہیے میڈیسنس، تو کوئی وائٹامنس، تو یہاں کے لو ان کو یہاں سے وائٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی کے ہاتھ بھجوانا ہے مجھے، تو وہ کرنے جا رہی ہوں. پھر ایک اور جگہ جا رہی ہوں، بتاؤں گی. ہاں آج اپنی طرف سے چھٹی کا دن تھا. چھٹی کے دن 119 کام ہوتے ہیں، جو کہ بس میں نکلی میرے بال بھی وہ کرانے تھے. میں زارا کے پاس سیلون میں بھی گئی، پھر ایک اور دوست تھے ان کے ساتھ کچھ میٹنگ تھی وہاں گئی، پھر ایک میڈیکل سٹور پہ گئی کیونکہ کچھ نریمان کو وائٹامن ڈی یہاں کی جو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو بھیجنی تھی، وہ وہاں سے لی. پھر تھیراپی کرانے گئی. بھائی یہ تو طوطا بہت لمبا پل گیا، پتہ نہیں کیا ہے، اور میری چیخیں نکل گئی، مجھے بہت درد ہو رہا تھا. تو پھر وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے تو خوب اچھی طرح انہوں نے اندازہ لگایا. ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ کے سب بڑے ویسے ماشاء اللہ ڈاکٹرز جو ہے نا صحیح معنی میں مسیحا ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی جگہ دبائی، کہتے ہیں ہاں یہاں پہ آپ کی کوئی نوٹ بنی ہوئی یا پتہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا یہ والی انگلی بھی اور کے میں نے کہا بڑھاپا تو آ گیا انگلی میں، تو پتہ چل. کہتے نہیں بڑھاپا تو نہیں، آپ تو ہم سے بھی چھوٹی لگ رہی. میں نے کہا شکر ہے پیسے وصول ہو گئے، لیکن خیر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میں یہی سوچی تھی کہ چھوٹی سی تکلیف ہے، مجھے تقریباً مہینہ ہو گیا اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور بیچ بیچ میں کوئی گیپ آ جاتا ہے، لیکن میکسیمم کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو کر لوں تاکہ بڑھ نہ جائے. تو جن کو زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بھائی اللہ پاک سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور سب کے لیے بہتر کرے اور تکلیفوں سے بچائے. بڑی ہمت کی بات ہے. میں بار بار کہتی ہوں میری بہن اسما، اللہ پاک اس کو زندگی دے، جو اس نے آپریشنوں سے گزری ہے وہ، اور جو اس کی سرجریاں ہوئی ہیں. کینسر تو بہت بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تھا کہ یہ جب دیکھو تو کوئی یہاں کی سرجری، کوئی وہاں کی سرجری، کبھی ادھر کی سرجری. اللہ معاف کرے، مگر ماشاء اللہ آپ اس کی اسپرٹ چیک کریں. اللہ کے فضل سے اللہ نظر بد سے بچائے. آپ کی پیار بھری دعائیں بھی لیتی ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ چھوٹی سی تکلیف ہو تو ہم اتنا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو بچائے. اچھا آج میں سوچ رہی تھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ اسما تو یہاں تھی میرے پاس ہے آج کل. صبح اس کے فون پہ فون میں اٹھایا، اس نے کہتی اب وہ جو آن لائن ہم آرڈرز کرتے ہیں نا چیزوں کا،
میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. وہ آ جاتے ہیں بیچارے جو بھی ڈلیوری والے ہوتے ہیں یا جو کوئی کوریئر سروس والے ہوتے ہیں. اچھا وہ آ کے پھر بیلے بجاتے ہیں, پھر کوئی گھر میں نہ ہو یا کسی نے پیسے کیش نہ رکھے ہوئے ہوں, میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں, وہ لاہور میں اس کا آیا پارسل اور وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے صبح صبح گھنٹیاں بجائی تو بچے تو سو رہے ہیں, زارا بھی رات کو بیبی کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے آج کل, وہ ابھی تک ادھر ہی آرام فرما رہی ہے. اور مطلب زیادہ تر بچے سو رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے تو کوئی دروازہ نہ کھولے. یہی کرتے ہیں. میرے بھی یہاں پہ آتے ہیں ٹاور میں, یہاں پہ سگنل نہیں آتے اندر. اب وہ پھڑک پھڑک کے فون کرتے ہیں, بیچارے خوار ہوتے ہیں. دور موٹر سائیکل اتارتے ہیں, سیکیورٹی سے گزرتے ہیں, سیڑھیاں لفٹ میں آتے ہیں, پھر آ کے گھر ڈھونڈتے ہیں, اپارٹمنٹ میں بیل بجاتے ہیں. میں کہتی ہوں بیٹا مجھے بتاتے تو میں تو لاہور بیٹھی ہوئی ہوں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو فون وہ آنے کے بعد کرتے ہیں 18, کیونکہ وہ پریشان ہوتے ہیں, پہلے کر لیں, نکلنے سے پہلے کر لیں کہ ہم آ رہے ہیں تو آپ پیسے رکھیے, آپ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اتنی موٹی سی بات ہے. اب ان کو تو کوریئر والوں نے کہا ہوگا جاؤ دے کے آؤ, بس جاؤ. تو ان کے پاس فون ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ فون گھماتے ہیں, کرتے کرتے. میں کبھی سیٹ میں ہوں, کبھی شوٹنگ میں ہوں, کبھی کہیں ہوں, نہیں فون اٹھا پاتی. جب مجھے ملتا تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے. میں ان کو یہی کہتی ہوں بھائی تمہیں تو خوار ہونا پڑ جائے گا, پھر تم پہلے کیوں نہیں بتا سکتے. مجھے اللہ جانتا ہے اس کا دکھ لگ جاتا ہے, جو کہ صحیح بات ہے. خدا جانے کتنی تنخواہ ہوگی, کہاں سے آتے ہوں گے, پتہ نہیں. یہاں ہمارے سیکورٹی بھی ایسی ہے, امیگریشن ہی ہے سمجھو. بس آپ کے ابا کا نگاہ نامہ نہیں مانگتے, مگر خیر ہمارے لیے کرتے. وہ پھر دور موٹر سائیکل کھڑا کر کے آئے گا, پھر آگے سے پھر ہم نہیں ہوں گے گھر میں. کبھی بشیر بھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے نا کہ اتنا ٹبر تو نہیں ہے نا جو 8 لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو. پھر میں کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ بھائی پہلے نہیں یہ فون کر سکتے تھے 8, جو ابھی 8 فون کر رہے ہو, میں کہاں سے تمہیں پیسے بھیجواؤں, لے جاؤ واپس. تو ان کو دوبارہ تو مطلب بارے میں زیادہ کچھ ڈانٹ دیا. لیکن یہ سوچنا چاہیے, جو لوگ بھیج رہے ہیں کوریئر والوں کو سوچنا چاہیے کہ پہلے آپ ایک فون کر. ہاں میسج بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ آپ کا پارسل از آن دا وے, یور پارسل از آن دا وے. 3 دن سے کہا رہا ہے, وہ ابھی تک آیا نہیں ہے, کیپ دس منی اینڈ فلانا. وہ تو آپ کو میسج آتا ہے جو آٹو جنریٹڈ ہوتا ہے. یہ انسان تو آٹو جنریٹڈ نہیں ہے نا, مگر ان کے پاس اللہ نے دماغ دیا, ان کو چاہیے وہ استعمال کریں. خیر چھوٹی سی کام کی بات تھی, میں نے کہا چلے شیئر کر لیتی ہوں. لاہور جا رہی ہوں انشاءاللہ. کل وہ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے, تو لاہور کی جو اندرون گلیاں ہیں اس میں کچھ سینز ہیں ہمارے. تو جاوید شیخ بھی جا رہے ہیں, میں بھی جا رہی ہوں, ساجد بھی جا رہے ہیں, اور ممتاز بھی جا رہی ہیں. تو ٹھنڈ سے تو سارے بڑا ڈرا رہے ہیں, میں کیا کروں, ہم تو اس میں خوش ہیں. بلکہ امار میں تو یہ پہنا ہوا ہے, باہر منہ تک پہنچ کر گرمی لگنے لگ جاتی ہے. تو کبھی کوئی کوٹ رکھتی ہوں, پھر ہٹا دیتی ہوں, پھر اتنے سے بیگ میں 4 چیزیں رکھ کے ٹھس کہیں باہر. یہ تو ہے. تو لاہور جا رہی ہوں انشاءاللہ, موسم انجوائے کریں گے. پھر وہاں ہوپ فلی میرا بھائی بھی آیا ہوا, اس سے بھی ملاقات ہوگی, دیکھیں. اور باقی آپ کو مزہ آیا, آپ نے دیکھا چنو منو نے سیکھ لیا نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے دل میں اور دماغ میں رہ جاتی ہیں, ان کو یہ پیار بھی یاد رہے گا. آپ لوگ کا پیار بھی, اب ان کو تو خیر پتہ ہی بیچاروں کو نہیں, وہ تو ٹی وی تک نہیں دیکھتے, انہیں خبر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. پر بہرحال جو بھی وقت ملتا ہے اچھا لگتا ہے, چھوٹے بچوں سے رونق بھی ہوتی ہے. اب چلے جائیں گے پہلی کو, ان کا اسکول کھل رہا ہے. اچھا جی, میں جا رہی ہوں اللہ کی فضل سے فیبری میں یو کے, اور میں ابرار الحق کے ساتھ فنڈ ریزرز کر رہی ہوں. انہوں نے بہت اچھا ہاسپٹل بنایا تھا اور میں وہاں پہ گئی بھی ہوں پرسنلی. بہت اچھا کام ہوتا ہے. 2 فنڈ ریزرز ہم کر رہے ہیں لنڈن اور مینچسٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ 8 اور 9 فیبری کو. پھر میں وہاں سے امریکہ چلی جاؤں گی, میرا کے بچوں سے ملا کے. پھر میں وہاں ایک اخوت والوں کا پروگرام کر رہی ہوں فلوریڈا میں. وہ بھی بہت, آپ کو میں نے بتایا تھا کیا انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے زبردست ایجوکیشنل پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, مطلب بیان سے باہر ہے. اور ساتھ ہی میں چائلڈ لائف والوں کے لیے بھی کچھ وہاں ایونٹس میں جا رہی ہوں. تو بہت اچھے سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے ہم وطن جو ہیں وہ ہماری چیریٹیز کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں, اور کتنا احساس کرتے ہیں پاکستان کے بچوں پہ, لوگوں پہ, سب پہ ان کو ان کی فکر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میں ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ یو کے میں جاؤں گی. ان کا ہے ایس کے ٹی ویلفیئر, وہ بھی کمال کام کرتے ہیں. واہ واہ واہ, میں نے بتایا بھی تھا شاید پہلے, انسٹاگرام پہ کہا تھا. وہ کرتے ہیں شام عراق, ایسے جو فلسطین, اس طرح کی جو ڈیزاسٹر والی دنیا ہے, جیسے ٹرکی میں آیا تھا زلزلہ, اور اللہ اتنا انہوں نے کام کیا, میں تو حیران ہی رہ گئی, کمال. اور انٹیریئر پاکستان میں بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. گاؤں میں پانی پہنچاتے ہیں, لوگوں کو راشن دیتے ہیں. مطلب میں بتا نہیں سکتی کہ اتنے اچھے لوگ ہیں دنیا میں کہ میں سمجھتی دنیا اسی لیے چل رہی ہے. خاص طور پہ پاکستانی سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک پاکستان. اور یہ بات اپنی جگہ ہے, چاہے ہم میں 10,000 نقص ہیں,
کوئی بھی مسائل ہے، لیکن جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان بہت بہت فراخ دل بن جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ مہینہ بھی ایسا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، تو ہم اپنا کچھ بجٹ بھی رکھتے ہیں. اور دیکھیے کتنا ایک اللہ تعالیٰ نے فارمیٹ بنایا لائف کا کہ آپ جو بھی کمائیں اس میں سے حصہ ایسا رکھیں جو کسی کی مدد کے لیے ہو، اور پھر وہ ایسے وقت پہ استعمال ہو جائے. سبھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ موقع ہر سال ملتا ہے اور لوگ اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں لوگ پیسے دینا شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنا آپ دینا، اپنا وقت دینا وہ بڑی بات ہے. باقی میری اس پہ رائٹنگ ٹیبل پہ، اسٹڈی ٹیبل پہ اتنا میس ہوا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا. کیا بتاؤں، بھاگم دوڑی، ابھی بھی بیگ پیک ہوا ہوا ہے، چھوٹی موٹی میک اپ کی چیزیں رکھنی ہے، صبح کی تیاری ہے، پھر جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، بس اس میں لیکن زندگی اسی کا نام ہے. کل مسرت مصباح کی امی بھی چلی گئی، بڑی پیاری ہماری ان کے ساتھ ایسوسیشن، اور بڑی حلیم طبع نفیس خاتون. اور میں جنازے پہ نہیں جا سکی کیونکہ میری شوٹنگ تھی، وہاں پہ بھی لوگوں کا پیسہ لگا ہوتا ہے. واپسی پہ انہوں نے مجھے جلدی چھوڑ دی تو میں جلدی سے بھاگی گئی، مسرت کو پیار کیا، سینے سے لگایا. بس یہ رشتے ایسے ہیں نا کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور پھر اچھا وقت گزار کے گئے ہیں. میرے ماں باپ بھی اللہ کا شکر ہے اچھی زندگی گزاری، بچوں میں رہے، بچوں نے پیار سے رخصت کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چینلز پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو لوگ پھینک جاتے ہیں یا پوچھتے نہیں ہیں، یا باہر جا کے ان کے دل ذرا سخت ہو جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس اس وقت سے بچانا سب کو. تو ایسی جب دیکھتے ہیں اولادیں، جس میں میں شکر کرتی ہوں کہ ہم بھی ایسی اولاد ہیں، ہم سب نے مل کر اپنے ماں باپ کو بہت پیار سے رخصت کیا. تو زندگی میں اور کیا چاہیے کسی کو، اگر ان کی کسی مشکل وقت میں ان کی اولاد ان کے ساتھ کھڑی ہو تو اس سے بڑی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بس آسانیاں دے. اور میں کل صبح جا رہی ہوں اور ڈر بھی رہی ہوں کہ دھند کا سنا ہے، بڑی دھند ہے، تو پتہ نہیں کبھی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں ایئرپورٹ پہ رل گئی تھی، 12 بجے چلی گئی، 3:30 بجے تک فلائٹ تھی، اور اس کے بعد پہنچی تو 7 بجے. مطلب پورا دن سفر میں ہی گزر گیا میرا. اللہ مالک ہے، کل پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی جب شوٹنگ ہوگی اندرون شہر میں، بڑے مزے کی سین ہوگی، ہے نا. چلے پھر ملاقات ہوتی ہے. ہم بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور باجی کو مس کر رہے ہیں، باجی لاہور میں ہیں. یہ تو ہے نا اب میرے پاس آئی ہے تو اور یہ اب جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے. ہاں، اور یہ کل آ جائے گی لاہور. تو یہ تو ہر وقت مجھے چھوڑ کے جاتی رہتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب یہ نہیں ہونے کا. تو ہمیں بڑا ہمارے کوئی کام بھی رک گئے، ہم آپس میں اتنی باتیں کریں نا، قسم خدا کی. میں نے تھیراپی کرانے جانا تھا، میں کوئی کل شوٹ کا گاڑی لیٹ ہوگی، میں نے شکر کیا نا. اور باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی کیونکہ بہت دنوں کی جمع ہوئی ہے. دوسرے وہ ایک ایپ جس کا نام ہم نے نہیں لینا کیونکہ ہم ان کی پروموشن کیوں کریں، ہم لٹ چکے ہیں اور ساری دنیا اس پہ سستی چیزیں، اور جو ہمیں مہنگی چیزیں بیچ رہے تھے وہ خودکشیوں پہ چلے گئے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ چائنا سے منگا کے ہمیں سستا کر کے مہنگا کر کے بیچتے تھے. 300 کی چیز وہ ہمیں 8,000 میں بیچتے تھے، ہم لے رہے تھے. میرے گھر میں بہت پیاری ہے اور جوتی کتنی اچھی، اور پتہ کہ 2 سال سے پڑی میں نے پہنی ہی نہیں ہے. چلے گی نہیں، مانے آرام گدا لگا ہوا ہے، گدا اس کے اندر کے دیکھو گدا. تو یہ میں نے کہا ہائے اللہ، شکر کیا کہ موقع دیا اللہ نے. جو کچھ اللہ نے دیا وہ سب پہن لینا چاہیے ہے. اس نے جھومر بھی پہن لیا تھا، ویسے میرے پاس بھی ہے، میرے پاس ایک نتھی بھی ہے ادھر کی. میں بھی سوچوں لگا کے دوسرا اس بار میں سکتی یہ تو اتوار بازار چلی جاتی ہے نا. کیا کریں پھر کہاں جائیں گے پہن کے. نہیں میں ویسے مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن میں برقع پہن کے گئی تھی میں تو یہ لوگوں کا، اور میں آواز بھی نہیں نکالتی. ایک دن میں نے بڑے مزے کی بات بنائی، پرانی بات ہے. جب سبزی منڈی ہمارے گھر کے پاس تھی نا، تو میں برقع پہن کے گئی یہاں تک، اور میں نے اینک بھی لگائی، بس ماتھا کھلا تھا، اور میں سبزی لے رہی تھی. اور میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی کہ میری آواز کا پہچان لینا. میں نے کہا فوڈ ایک کو میں نے کہا کہ یہ دھنیا کہہ رہا دے رہا مشرا باجی آرام سے دے رہا ہوں. میں نے کہا پہچان لیتے ہیں لوگ آواز سے. میں نے آواز ہی نہیں نکالی سے ماسک لگاؤ پہچان لیتے. اتوار بازار میں اسلام آباد میں بھی جاتی تھی نا، تو برقع پہن کے جاتی تھی، مزے سے بیٹھ جاتی تھی پلاتی مار کے. تو ایک دفعہ طفیل نیازی صاحب کا گھر سامنے تھا نا، میں ان کے پاس چلی گئی. بڑے سنگر تھے، بہت بڑے کلاسیکل فوک سنگر تھے. تو میں پاس کھڑی ہوئی جا کے نا، میں نے کہا برقعے میں تھی، میں نے کہا کون ہے والا؟ کہتے ہیں گوپی ہے نا. میں نے کہا ہائے تسی کتوں پہچانا ہے؟ میرا پیٹ نیم نک نیم گوپی ہے، ماتھے سے پہچانا. تو بھائی کیا کریں، تو آواز ہی نہیں نکالتے وہاں. لیکن تو یہ تو کھلے عام ننگا منہ لے کے چلی جاتی ہے. مجھے سانس بند ہوتا ہے ماسک. ہاں ننگا منہ لے کے چلی جاتی ہے، اس کو کوئی پریشانی. جو وہاں پہ ہے وہ بھی تو وہاں ہے نا. نہیں تو تصویریں نہیں چاہتے لوگ، کھنچاتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں یہاں نہیں کھینچ سکتے. اور پھر جو تو یہ چیزیں لاتی ہے وہاں سے. ہاں تو میں دکھائی ہے. میں تو مرینا بھی کہہ رہی تھی ہائے آپ کی میں نے جوتیاں دیکھ لی ہیں. میں نے کہا چلو چلیں مرینا کو بھی لوگ بس وہی ہے نا، لوگوں کا پیار ہے نا، پھر کچھ لینے نہیں دیتے وہ.
चलो मैं तो जा रही हूँ एयरपोर्ट, अब गाड़ी मेरी आ गई है मेरे साथ, चलो जी, जाओ जी। साजिद हसन मुझे लेने आ रहे हैं, और पीछे से घर का ख्याल रखना। दूध है ना? हाँ दूध मेरी पसंद, जब मैंने लगवाया हुआ है बड़ा अच्छा मलाई दूध। पराठा दूध, ओ माय गॉड, ये पे सारी कैल्शियम पूरी हो ये जाएगी। अम्मा घर गया आएंगे ना, अम्मा घर, तो फिर वहाँ पे मैंने कहा मेरी बहन को दूध पिला के भेजना अच्छी तरह। मैंने दूध ढूंढ लिया है, बहुत प्यारा। अब आप लोग उसका नाम लेंगे, पूछेंगे, तो मैं उनकी मशहूरी कैसे कर दूँ? पैसों नहीं, मैं बहुत पैसों की नहीं करती ना, मैं कहती रहूंगी बहुत अच्छा दूध है, फिर वो मुझे कहेंगे मैडम आप, उन्होंने एक दफा शायद कहा था, मैंने कहा बात सुनो, मैं कुछ पैसे लेती हूँ प्रमोशन के, तो वो अगर आप बजट है तो फिर बात दे दूँ, वरना मैं क्यों 250 रुपये के दूध पे मैं इश्तेहार बना बैठ जाऊँ। लेकिन बड़ा अच्छा दूध है वहाँ से, लोगों की भलाई के लिए वैसे मैं ये कर सकती हूँ, घर पर पहुँचाते हैं। और जब मलाई आती है उसकी तो ये छोड़ ही नहीं रही ना, तो रोज खाना खा के भी कोई पी रही है दूध ना, माशाल्लाह लाइट है बिल्कुल, है, और मजे का बड़ा है, मजे वो जो बचपन में कभी होता था। चलो जी, अल्लाह के हवाले फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरी बच्चा अपना ख्याल रखे। मेरी बहन ने शादी में इतना काम किया कि मेरा दिल जाए, इसको आराम चाहिए यहाँ पे, बड़ा आराम हो रहा है। मुझे लाहौर वाला घर जो है ना, सब ना पानी ना अभी बिजली फोन आया है, ना पानी है ना बिजली है। अभी फोन आया, अम्मा ये हो गया। हाँ, अम्मा से ये वो हो गया। बादशाह सलामत जो एक हमारी हीरोइन है वहाँ पे, ज़ारा नूर अब्बास, उसका गला खराब हो गया, उसका गला खराब हो गया तो समझो कि 10 आदमियों का गला खराब हो गया। मेरा कसूर है, सारी गलती इसकी है कि अम्मा मेरा गला खराब है, तो भाई ये पानी नहीं आ रहा। अम्मा ये हाँ। क्या शहर है, हाँ। अम्मा ये लाइट नहीं लो, है, अम्मा यूं नहीं है। अच्छा सुने तो सही, मेरी बात तो सुन ले, कि मैं जरा खाला को भेज दूं। नहीं, मैंने कहा हमने तो तुम्हें ब्याह के कराची लाए थे, तुम क्यों गई उन पेटरों के घर जहाँ पे बिजली पानी नहीं है? लाहौर में नहीं है ना। असद कहता ना अम्मा यार ये लाहौर की इन लोगों के घर में, मैंने कहा बेटे चल हम तो कराची खा के तो इतना आया वहाँ पर आके, कराची वालों के हम चल ले। इतने खाने खिलाए। कहता यार अम्मा मैं तो बेजार आ गया लाहौर वालों से। मैंने कहा, हाँ, सही तो कह रहा था। ससुराल में पड़ा रहता है, बेगैरत खाता रहता है। हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, बेगैरत एक और था जिसके बारे में मैं कहती, ये वो बच्चा नहीं हमारा, उसको अल्लाह पूछेगा बस। खैर अच्छा, खुदा हाफिज। लोगों को बड़ा दुख लगा हुआ है इधर से। मिसेस एंथनी मुझे आप रुक सकते, 3:30 हो गए, चलो आ जाओ।